السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے اندر ہم بہت ساری وہ عبادتیں کرتے ہیں جو سال بھر ہم کو کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، جیسے خاص طور سے اس مہینے کے اندر ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح، اس کے اوپر بڑا دھیان دیا جاتا ہے۔ تو آج اس کلپ کے اندر اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ جانیں گے۔ بہت آسان طریقے سے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں۔ ایک مرتبہ میں بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی اگر دھیان سے سنا جائے تو۔ یہ نماز کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز تعلیم فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کے پڑھنے والے کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جو بھی گناہ ہو تمام کے تمام اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھنا، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھنا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم سال میں پڑھ لینا، اگر یہ بھی نہ ہو کہ سال بھر میں ایک مرتبہ پڑھیں تو کم سے کم زندگی میں اس نماز کو ایک مرتبہ پڑھیں، کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھیں۔ اچھا، یہاں سے ہم جانیں گے کہ نماز کی ترکیب کیا ہوگی، کس طرح سے اس نماز کو پڑھا جائے گا۔ تو اس کی ترکیب یہ ہے، 4 رکعت کی سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کیسا کریں گے؟ جیسے دوسری نمازوں کی کرتے ہیں۔ تو 4 رکعت کی ہم نے نیت باندھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دل کا ارادے کا نام نیت ہوا کرتا ہے۔ آپ نے دل سے ارادہ کر لیا کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو نیت ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو زبان سے کہنا ہے تو زبان سے کہیں، اچھا ہے۔ تو 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، رخ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ تو یہ نیت ہو گئی ہے، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، رخ میرا قبلے کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں یہ تسبیح، یہ تیسرا کلمہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، بہت آسان کلمہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چاہیں تو آپ یہاں تک کے پڑھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا پڑھا جائے تو پھر پورا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 15 بار پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں اب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے جیسا کہ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد میں پھر اسی کلمے کو ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے تو پورا پڑھیں جیسے پہلے بتایا، چاہے تو لا حول سے پہلے تک کب پڑھیں۔ یہ ہمارے قیام کی حالت کے اندر 25 مرتبہ تسبیح ہو گئی ہے۔ 15 مرتبہ قرات سے پہلے، 10 مرتبہ قرات کے بعد میں، گنتے جائیے۔ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد میں ہم گئے رکوع کے اندر۔ رکوع کی 3 تسبیح پڑھیں گے، یا جو آپ 5 پڑھتے ہوں، 7 پڑھتے ہیں، جیسا بھی آپ کو پڑھنا ہے وہ پڑھیں۔ اس کے بعد میں پھر رکوع کے حالت میں ہی اس تسبیح کو، اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ ہو گیا تو یہ ہماری ٹوٹل تعداد ہو گئی ہے 25، اور یہ رکوع کی 10 ملا کر 35 مرتبہ ہمارا کلمہ ہو گیا۔ رکوع سے اٹھیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد میں پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، یہ ہو گیا 45 مرتبہ۔ اس کے بعد میں سجدے کے اندر جائیں گے۔
سجدے میں 3 تسبیح جو ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اس کے بعد میں پھر اس کو جو ہے اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، یہ ہو گیا ہمارا 55 مرتبہ۔ اس کے بعد میں جلسے کے اندر بیٹھ جائیں گے، 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھا جاتا ہے، یہاں بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، یہ ہو گیا 65 مرتبہ۔ اس کے بعد میں پھر دوسرے سجدے کے اندر جائیں گے، سجدے کے اندر جانے کے بعد تسبیح کے بعد میں پھر اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے ہماری 1 رکعت مکمل ہو گئی، اور 1 رکعت کے اندر 65 10 75 مرتبہ یہ کلمہ مکمل ہو گیا۔ اب دوسری مرتبہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد میں سب سے پہلے ہم اس تسبیح کو، اس کلمے کو 15 مرتبہ پڑھیں گے، جو آپ نے پہلی رکعت کے اندر پڑھا ہے اس کو 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں پھر سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے پھر بعد میں جو ہے 10 مرتبہ پڑھیں گے، جیسے پہلی رکعت کے اندر ہم نے پڑھا۔ تو ہر رکعت میں اس طرح سے اس کو پڑھتے جائیں گے۔ قیام کی حالت میں یہ تسبیح ہماری ہر مرتبہ 25 مرتبہ پڑھی جائے گی، 15 مرتبہ قیام سے پہلے، 15 مرتبہ قرات سے پہلے، اور 10 مرتبہ جو ہے قرات کے بعد میں۔ اس طرح سے 25 یہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں پھر جو ہے رکوع کے اندر 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر ذاتے سجدے میں جانے کے بعد میں 10 مرتبہ، سجدے کے بیچ میں بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ۔ یہ ہماری 2 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ ہماری تسبیح ہو گئی ہے 75 مرتبہ دوسری رکعت کے اندر بھی۔ تو اس طرح سے یہ 2 رکعت کے اندر یہ کلمہ ہمارا 150 مرتبہ ہو گیا، 150 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ قاعدہ کریں گے تشہد کے اندر اس تسبیح کو نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر یہی ترتیب رہے گی، 15 مرتبہ پہلا، پھر قرات کریں گے، اس کے پھر 10 مرتبہ بعد، پھر رکوع کے اندر، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے کے اندر، سجدے کے درمیان میں دوسرے سجدے کے اندر۔ اسی طرح سے یہ ہماری 3 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پہلے 15 مرتبہ، پھر قرات کریں گے، پھر جو ہے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع کے اندر، پھر سجدے کے اندر، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد، پھر سجدے کے اندر، پھر سجدے کے دونوں سجدوں کے درمیان میں، پھر اخیر میں سجدے کے اندر پڑھیں گے، اور سیدھا بیٹھ کر تشہد پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہمارا اس طریقے سے یہ کلمہ 300 مرتبہ 4 رکعت کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ یہ اس کا پڑھنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ قیام کی حالت میں قرات سے پہلے اس کلمے کو ہر رکعت کے اندر 15 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا دوسرا بھی ایک طریقہ ہے، اگر اس کو بھی بتائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس کو کسی دوسری کلپ کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ وہ بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ اس طریقے سے جو میں نے یہ آپ کو بتایا ہے، یہ بہت ہی آسان اور اچھا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق پڑھیے، زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ آخری درجے میں اس کو پڑھیے، ورنہ تو کوشش ہماری یہ ہو کہ اس کو روزانہ پڑھیں، کم سے کم ہفتے میں 1 بار پڑھیں، یہ نہ ہو سکے مہینے میں پڑھیں، یہ نہ ہو سکے سال بھر میں پڑھیں، یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اگر ابھی تک کہ آپ نے یہ صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں پڑھی ہے تو رمضان کے اندر بڑی فضیلت ہے، ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے اسی رمضان میں اس کو کم سے کم پہلی مرتبہ پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھ کو آپ سب کو اس نماز کو اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔